وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ کچھ نوجوان مل کر گروپ بنائے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیرت کے مطابق عام کیا جائے اور کسی عالم سے کچھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ترجمہ لے کر آ جاؤ، ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ اور ہم اس طرح سے قرآن اور سیرت کو ملا کر دعوت عام کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنا دی جائے، ڈاکٹروں کا ایک گروپ بنا دیا جائے جس میں کوئی بھی ریئل ڈاکٹر نہ ہو۔ ایسے ہی یہ گروپ ہے جو قرآن کو سیرت کے مطابق بیان کرنے کی اور عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے بغیر عالم کے۔ بغیر عالم کے مطلب یہ ہے کہ بغیر علم کے، کیونکہ شریعت کا علم قرآن، سنت اور فہم سلف کا نام ہے، فہم سلف کا نام ہے۔ اسی لیے امام اوزاعی تابعی بیان کرتے ہیں، اصبر نفسک علی السنہ، سنت پر اپنے نفس کو مضبوط رکھو، وقف حیث وقف القوم، اور اسی جگہ رک جاؤ جس جگہ صحابہ رک گئے، واسلک سبیل السلف الصالح، اور سلف صالحین کی راہ کو اپناؤ، فَإِنَّهُ يَسْعَوْكَ مَا وَسِعَهُمْ، تمہارے لیے وہی کافی ہوگا جو صحابہ کے لیے اور سلف صالحین کے لیے کافی تھا۔ وَقُلْ بِمَا قَالُوا، اور وہی بات کہو جو سلف صالحین نے کہی ہے۔ وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا، اور اس سے اپنی زبان کو روکو جس سے انہوں نے اپنی زبان کو روکا۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا مَا خُصِّصْتُمْ بِهِ دُونَ أَسْلَافِكُمْ، اگر تمہارا یہ کام اچھا ہوتا جس کو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے اور اسلاف میں سلف صالحین کے اندر موجود نہیں تھا، فَإِنَّهُ لَمْ يُدَخِّرْ عَنْهُمْ خَيْرٌ خَبِيٌّ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ، کیونکہ تمہارے لیے وہ خیر ذخیرہ کر کے نہیں رکھا گیا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا۔ یقیناً تمام کے تمام خیر، بھلائی، نیکی اور دین کی طرف، دین کا جذبہ اور دین کی خیر خواہی سلف صالحین کے اندر تم سے کہیں زیادہ تھی، تم سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ امام آجری نے الشریعہ کے اندر 294 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ترجمہ لے آؤ، ہم سیرت کے مطابق اس کو ڈھالیں گے، تو قادیانی کے پاس بھی قرآن کا ترجمہ موجود ہے، قرآن کے حوالے سے قادیانی بھی بیان کرتا ہے۔ کیا خیال ہے ان اخوان کا، ان برادران کا؟ کیا یہ درست ہوگا جو چادر نبوت پر ہی ڈاکہ ڈالتا ہے؟
نمبر 2، شیعہ تفسیر صافی بھی ہے جس میں علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے بھی آگے بڑھایا گیا ہے، تو اس کو سیرت کی روشنی میں کیسے بیان کریں گے؟ جو ہمارے یہاں رائج ہے بریلوی ترجمہ، اس میں جہاں کہیں بھی نبی کا لفظ آیا ہے اس کو اے غیب کی خبر دینے والے بتایا گیا ہے۔ اس کو کیا کریں گے یہ اخوان؟ اس کو کیا کریں گے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے، غیب کا علم رب کائنات ہی کے پاس ہے۔ یہ بریلوی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی تو نبی، ولی تو ولی، ولی کے چمچے بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ دین کی خدمت ہے یا افساد فی الدین ہے؟ اسی طرح سے مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ وحدت الوجودی ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر ان کا عقیدہ ہے، اور اس سلسلے میں مفصل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تفہیم القرآن کے اندر جو وحدت الوجود کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کو میں ایک ایک کر کے پیش کر دیا ہوں۔ کیا خیال ہے کہ یہ سب تراجم کافی ہوں گے؟ یقیناً جس کا ایمان رب کائنات کے عرش پر مستوی ہونے کے سلسلے میں ہے وہ کبھی بھی ان تراجم کو سماج، معاشرے اور دین کے لیے مناسب نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح سے بعض غیر مسلموں نے بھی قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کیا ہے، تو کیا اس کو بھی سیرت کی روشنی میں پیش کرنے کی جسارت یہ لوگ کریں گے؟ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جب بلڈنگ بنانے کے لیے کسی انجینئر کی ضرورت ہے تو علم دین کے لیے عالم کی ضرورت ہے۔ دوا کے لیے جب ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو علم دین کے لیے عالم دین کی ضرورت ہے۔ اور دیگر دنیا کے جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان سب کو دیکھ لیں، بغیر علم کے صرف اور صرف سرسری طور پر کہیں سے کوئی ٹرانسلیشن لے لے، ترجمہ لے لے اور علامہ بننا شروع کر دے، یہ جسارت ہے، یہ جرأت ہے۔ جب کوئی ڈاکٹر کا پیشہ بغیر ڈاکٹری کا علم حاصل کیے نہیں اختیار کر سکتا ہے تو دین ہی پر اتنا ظلم کیوں آخر؟ آج جو کمپنیوں میں لوگ اپنے اپنے پروفیشنز میں لگے ہوئے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی مزدور ہے اور اس کو پروفیسر بنا دیا گیا ہے، کوئی اناڑی جاہل ہے اور اس کو سب سے بڑا انجینئر بنا دیا گیا ہے، یا کوئی جھولا چھاپ ہے اس کو سب سے بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، تو آخر شریعت ہی پر اتنا ظلم کیوں؟ اور شریعت ہی پر اس قدر جرأت کیوں ہے میرے بھائی؟ ذرا غور تو کریں۔ حالانکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا اور بغیر علم کے لوگوں کو اپنی خواہش سے کوئی بات بتانا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین پر افتراء ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین پر افتراء اور بہتان سے بڑھ کر ظلم ہی کہاں ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ تو ان بھائیوں کو اللہ کے واسطے
سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف غلط منسوب کر دیے تو دنیا میں تو بہت دین کا کام کرتے رہے، ہفتے میں جمع کرتے رہے لوگوں کو، بہت لوگوں کی خیرخواہی چاہتے رہے، آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری والکتب الاخری۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج میڈیا میں کوئی ایک بات کسی کے خلاف یا کسی اور کے حوالے سے بیان کر دیتا ہے اور وہ بات پروف نہیں ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ بھلا بتاؤ کہ قیامت کے دن جب ہمارے خلاف کارروائی ہوگی کہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے تم نے گروپ بنایا اور دین کے نام پر گروپ بنایا، سیرت کے نام پر گروپ بنایا، قرآن فہمی کے نام پر گروپ بنایا، جبکہ نہ قرآن کا علم، نہ قرآن کی زبان کا علم، نہ سیرت کا علم اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا علم، تو بغیر علم کے گروپ بنانا اور ایسے ہی گروپ کو ایڈٹ کرنا، کریٹ کرنا، بہرحال کسی بھی مومن کی شان نہیں ہو سکتی ہے کہ جائے کہ اللہ کی رضا کا کام ہو۔ اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔